السلام علیکم ناظرین، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ آج میں آئی ہوں آپ سب کے پاس ایک حیرت انگیز اور نہایت دلچسپ خوفناک کہانی لے کے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ کہانی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، جب سب لوگ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں پہ ہماری زمینوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ ہم گاؤں کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور وہی زمیندار وہاں کے تھے۔ وہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے کیونکہ مسلمان ان کے ماتحت تھے۔ ہندو اس گاؤں میں زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان ان کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے۔ ہماری زمین تھی تو اپنی، لیکن زمینیں وہاں پہ ہندوؤں کی تھیں، تو انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں نے بچپن ہی سے دیکھا تھا کہ میرے ماں باپ صبح سے جو جاتے ہیں رات گئے تک آتے ہیں، زمینوں پر کام کرتے اور ان کو اس کی کوئی آمدنی بھی نہ ملتی۔ میری ماں گھر کے پاس تھوڑی سی جو زمین تھی اس میں سبزیاں اگایا کرتی اور انہی سے ہمارا روزی رزق چل رہا تھا۔ نہایت تنگی کے دن تھے اور ہم مسلمانوں کو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ ہندو سمجھتے تھے اگر مسلمانوں کے بچے زیادہ پڑھ لکھ گئے تو ہم پر سبقت حاصل کر لیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی اسکول کی شکل تک نہ دیکھی تھی اور میرے ماں باپ نے جو انہیں آتا تھا تھوڑا بہت مجھے گھر میں پڑھا لکھا دیا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں اتنا پڑھ لکھ گیا کہ اردو پڑھنا آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر والد مجھے کھیتوں پر لے جانا شروع ہو گئے۔ کھیتوں پر میں تھوڑا بہت ان کے ساتھ کام کر لیا کرتا تھا اور دن کا کھانا اپنے والد کو پہنچایا کرتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھ میں صبر بہت زیادہ تھا، ہر بات میں صبر کر لیا کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچتا رہتا تھا یہ غلامی کے دن ہمارے کیسے ختم ہوں گے اور میں ان زمینداروں سے کس طرح انتقام لوں گا۔ لیکن اپنی کم عمری اور کم تعلیمی کی وجہ سے میں یہ نہ سوچ پاتا کہ ان سے انتقام کس طرح سے لینا ہے۔ ایک دن کام کرتے کرتے مجھے کہیں سے جنات کی کتاب مل گئی جس میں جنوں بھوتوں کی کہانیاں تھیں۔ اس میں ہی میں نے ایک دن الادین کی چراغ کی کہانی پڑھی تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ایسا ہی کوئی جن میرے قابو میں آ جائے جس سے میں انتقام لے سکوں، اپنی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ پھر اور میں جنوں بھوتوں کی یہ کتابیں خرید کر لاتا اور پھر پڑھتا اور میرے اندر دن بدن یہ شوق پیدا ہوتا گیا کہ کس طرح سے میں عملیات کا ماہر بن جاؤں۔ پھر ایک دن میں 18 سال کا ہو گیا۔ میں اپنے علاقے کے سب لڑکوں سے زیادہ چالاک اور خوبصورت تھا اور ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اب میں برابر سے کھیتوں میں باقی مدد کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مجھے شوق تو نہیں تھا غلامی کرنے کا، لیکن میرے ماں باپ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ان کو کام نہ کرنا پڑے ان کے احساس سے کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ زمینداروں کا نمائندہ آیا اور کہا، بڑے صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ زمیندار کے گھر ان دنوں اپنے بیٹے کی شادی تھی۔ اس شادی کے لیے پیسہ چاہیے تھا تو اس نے میرے باپ سے کہا یہ پیشگی ادا کی جائے۔ تو میرے باپ نے کہا کس لیے؟ ابھی تو کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں۔ تو زمیندار کو یہ بات بری لگ گئی۔ اس نے اپنے کائندوں سے میرے باپ کو اتنا پٹوایا کہ میرا باپ بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو گھر لایا گیا تو میرے باپ کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ مجھ کو یہ بات جب پتہ چلی جب کافی ٹائم گزر گیا اور میرے اندر انتقام کی اتنی آگ بھر گئی کہ میں کچھ اور ہی سوچنے لگا۔ میں نے اپنے کھیت اور زمینیں اپنے ماموں کے حوالے کیں اور اپنی ماں کو ان کے سپرد کیا اور 50,000 گھر سے لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں آئے ہوئے ابھی مجھے چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک ہندو پنڈت ملا جو کالے علم میں ماہر تھا اور میں نے سنا کہ کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ پھر میں اس کے آستانے پہ چلا گیا اور صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ مٹھائیاں وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے۔
ان کا کہنا تھا اس بابے کی وجہ سے ان کا کام اور مسئلہ حل ہوا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس پنڈت کی نظر مجھ پہ پڑی اور کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ تو میں نے کہا، آپ مجھے علم سیکھنا ہے آپ کا۔ اس نے کہا، بہت حیرانگی سے میری جانب دیکھا اور کہا، تجھے پتا ہے یہ کام کتنا مشکل ہے؟ سب سے پہلے تجھے اپنا دھرم بدلنا پڑے گا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، تیرا کیا دھرم ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ تو میں نے اس سے کہا، مجھے اتنا تو پتہ نہیں کہ میں کیسا مسلمان ہوں، ہاں پر نام کا مسلمان ہوں جس نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی کوئی کلمہ آتا ہے۔ اس نے کہا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس علم کو سیکھنے میں تجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تو یہ علم کیوں سیکھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا، یہ بہت لمبی داستان ہے، تم سن کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، سب سے پہلے مجھے یہ پتہ چلے تو پھر تجھے علم سکھاؤں گا۔ پھر میں نے اسے کہا، مجھے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے، اپنے والدین کے قتل کا اور ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں 3 آدمیوں سے ملنا ہوگا جنہوں نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، وہ میرے استاد ہیں۔ تو تمہیں آج ہی ٹرین پکڑ کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں انہیں خط لکھ دیتا ہوں، وہ جیسے ہی پڑھیں گے تمہارا نام اور سب کچھ لکھ دوں گا۔ تمہارے بارے میں تو وہ تمہیں اپنی شاگردی میں لے لیں گی اور تمہیں علم سکھا دیں گی۔ میں نے ٹرین پکڑی اور سفر کے لیے رواں دواں ہو گیا، اور میں پہلی بار ممبئی شہر میں آیا تھا۔ ممبئی کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران اور دنگ رہ گیا۔ بڑی محنت اور تنگی کے بعد ایک گھر کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے موٹا تازہ ادھیڑ عمر کا شخص نکلا، جس کے ماتھے پہ پیلی کلر کی لکیریں لگی ہوئی تھیں اور اس نے پیلے کلر کا چگا پہنا ہوا تھا۔ اس سے صاحب ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پنڈت ہے۔ اس نے مجھے اندر اپنے آستانے پہ آنے کا کہا۔ میں اندر گیا تو اور بھی بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، یقیناً وہ بھی علم سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ مجھے علم سکھاتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، آج آخری عمل ہوگا، اس کے بعد تمہیں وہ طاقتیں مل جائیں گی جس سے تم اپنا انتقام لے سکو گے۔ پھر وہ مجھے ایک دریا پہ لے گیا۔ دریا پہ جاتے ہوئے راستے میں سے اس نے 10 گز لمبا بانس لے لیا اور ہم لوگ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو بانس اتنا لمبا تھا، لگتا تھا جیسے بہت سے بانسوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہو۔ پنڈت نے مجھے کہا کہ تم نے یہ بانس اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے اور سامنے دریا کی طرف نظر رکھنی ہے اور کسی کی چیز کا آنے کا انتظار کرنا ہے۔ شام تک تم نے اپنی نظریں بالکل بھی دریا پر سے نہیں ہٹانی۔ ایسا کر کے رکھو گے تو تم میں اتنی طاقت آ جائے گی، تم رات کے اندھیرے میں ایسے محسوس ہوگا جیسے دن کی روشنی ہو۔ تمہیں شام کے ٹائم ایک لاش تیرتی ہوئی آتی نظر آئے گی جو سفید کفن میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ وہ لاش نکال لینی ہے اور اس کو وہاں اس جگہ پہ لے جانا ہے جہاں پر تم روز جنتر منتر کرتے ہو اور اپنا عمل کرتے ہو۔ میں نے کہا، جی حکم، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے سارا دن اپنی نظریں سامنے دریا پہ جما کے رکھیں۔ صبح سے شام تک میری نظریں دریا پہ جمی رہیں تو میری آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا اور آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے پھٹ کر ابھی باہر آ جائیں گی۔ لیکن میں اپنے انتقام کی آگ میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی تکلیف محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا چھا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے اجالا ہی اجالا ہو۔ مجھے اب رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی بھی طاقت آ گئی تھی اور مجھے دور سے ایک کفن میں لپٹی ہوئی لاش نظر آئی۔ جیسے وہ میرے قریب آئی، میں نے اس کو اپنے بانس سے اپنے قریب کھینچ لیا اور اس کو اٹھا کر مرگٹ پہ لے گیا جہاں پر میں اپنا منتر جنتر کرتا تھا اور روز جاپ کرتا تھا۔ پھر میں وہاں پہ لاش لے کے گیا تو میرے گرو نے مجھے کہا، اب تم نے یہ عمل دہرانا ہے جو میں تمہیں بتاؤں۔ انہوں نے مجھے کچھ منتر پڑھنے کے لیے کہا اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو تم نے لاش کا سینہ بیچ میں سے چیرنا ہے اور اس میں سے دل اور اس کا کلیجہ باہر نکال لینا ہے، اور پھر جب تم سارے عمل سے فارغ ہو جاؤ گے تو کالے رنگ کا ایک موکل تمہارے پاس آئے گا جو سیاہ رنگ کا ہوگا اور اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ لال انگارہ سرخ آنکھیں ہوں۔
اس کی اور وہ آ کر کہے گا مجھے کیوں بلایا ہے، اب مجھے کھانے کے لیے بھوجن دو، لیکن خبردار تم نے اس کو جو دل نکالا ہوگا اور کلیجہ نکالا ہوگا تو دل تم نے اس کو ہرگز نہیں دینا، اس کو تم نے اس کی کلیجی دینی ہے کھانے کو، اور جب تم اس کو کلیجی کھانے کا دو تو وہ منہ کھولے گا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کلیجی کھلانی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہے گا اور دو، تو تم نے کہنا ہے تمہیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے دیا کروں گا، جب تم میرا کام پورا کرو گے تمہارے اس طرح سے کہنے سے وہ کلیجی کھا کر چپ چاپ چلا جائے گا، اس کے بعد تم نے لاش کو دوبارہ کفن میں لپیٹنا ہے اور اسی دریا میں دوبارہ بہا دینا ہے اور وہاں سے آگے کو کھسکا دینا ہے، یاد رکھنا جیسے کہا ہے ویسا ہی کرنا، ورنہ سارا عمل الٹا ہو جائے گا، یاد رکھنا جب بھی تم موکل کو کھلانے کے لیے عمل کرو گے تو تمہیں کنواری لڑکی کی ضرورت ہوگی جس نے خودکشی کی ہوگی اور اس کی عمر 16 سال کی ہوگی، ہمیں ایک اپرادھی کا جسم چاہیے ہوتا ہے جو کہ کنواری لڑکی کا ہی ہو، مجھے اس کے لیے بہت عرصہ انتظار کرنا پڑا تھا، پھر جا کے میں عمل پورا ہوا تھا، لیکن تم قسمت کی دھنی ہو جو تمہیں اتنی جلدی ایسی لاش مل گئی، ورنہ تو لوگوں کو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر گرو جی وہاں سے چلے گئے اور میں وہاں پہ اکیلا رہ گیا، میں دریا کے کنارے انتظار کرتا رہا، لاش کا تقریباً آدھی رات کے ٹائم ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، میں تھوڑا سا کفن اٹھا کے اس کا منہ دیکھا تو ایک آدمی کی لاش تھی، تقریباً 5-6 لاشیں ایسے ہی آئیں جو کسی آدمی کی ہوتی، کسی عورت کی ہوتی، لیکن مجھے مطلوبہ لاش نہیں مل رہی تھی، مجھے 16 سال کی کنواری لڑکی کی لاش کی ضرورت تھی، آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی، پھر مجھے مطلوبہ لاش ملی اور میں نے اس کا وہی کیا جیسا کہ مجھے گرو نے کہا تھا، کلیجی کھلانے کے بعد وہ مخلوق چلی گئی اور پھر گرو جی نے کہا کہ تمہارا عمل آج سے پورا ہوا ہے، اب تمہارے قبضے میں ایسی مخلوق آ گئی ہے جو تمہارے دشمنوں کو تہس نہس کر دے گی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا، گاؤں میں سب لوگ مجھے دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں، گھر آ کر میں امی سے لپٹ گیا، میری ماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی تیرا چہرہ تو بالکل ہی بدل گیا ہے، تیرے چہرے سے خباثت ٹپک رہی ہے، میں حیران ہو گیا اور ڈر سا گیا کہ میری ماں میرے ارادے نہ جان جائے، میں نے شیشہ دیکھا، اتنے سالوں بعد میں نے اپنی شکل دیکھی تو حیران رہ گیا کیونکہ میری شکل تو واقعی میں بدل گئی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں اور چہرہ ایسے جیسے خبیثوں کا ہوتا ہے، جیسے کہ مکار لوگوں کا ہوتا ہے، تو میں تو واقعی میں ہی ڈر گیا کیونکہ میرا چہرہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نورانی تھا، اب میرا چہرہ بہت زیادہ مکروہ ہو چکا تھا، ماں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ زمینداروں نے ماموں کی بہت زیادہ پٹائی کی ہے اور ان سے کہا ہے تیرا بھانجا کہاں چلا گیا، یا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم کو پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، تو میرے ماموں مار کھانے کے بعد وہ گاؤں ہی چھوڑ کر چلے گئے، یہ بات سن کر میرا خون ہی کھول گیا اور انتقام کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی اور میں وہی بانس کا ڈنڈا لے کر جس سے مجھے طاقتیں ملی تھیں زمینداروں کی حویلی کی جانب چل پڑا، زمینداروں کے ملازموں سے ملا اور ان سے کہا جاؤ اپنے زمیندار سے کہو میں آیا ہوں، میں نے سوچ لیا تھا آج اس کو اپنی طاقتوں کا ایسا جلوہ دکھاؤں گا، اس کو ایسا سبق ملے گا یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا۔ زمیندار کی بیوی زمیندار سے بھی زیادہ بد مزاج تھی، اس کی بد مزاجی کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے، وہ بھی زمیندار کے ساتھ آ گئی اور مجھے دیکھ کے کہا اتنے سالوں بعد کہاں سے آیا ہے اور اب تجھے کہاں سے ہماری یاد آ گئی، تو میں نے ان سے کہا مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، 5,000 روپیہ دو۔ زمیندار غصے سے بولا تیرے کو 5,000 کی بجائے 5,000 جوتے ماریں گے کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گا، بجائے ہمیں پیسے دینے کے پیسے مانگنے آیا ہے، تو میں نے ان سے کہا منہ سنبھال کے بات کرو اور اپنی لال سرخ انگارہ آنکھیں ان کو دکھائیں، ان سے کہا اگر مجھے پیسے نہیں ملے تو کل تمہارے بالغ کا وہ حال ہوگا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے، تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کے مر جائے گا، تو اس کی بیوی نے کہا میں تیری ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، بڑا آیا تو کہیں گا ہم کو مارے گا،
ہم تیرا ایسا حال کر دیں گے تو کہیں بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی اور میں انتقام کی آگ لیے وہاں سے آ گیا اور اپنے گھر آتے ہی میں نے عمل شروع کر دیا۔ اگلے دن ہوتے ہی حویلی سے رونے پٹنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کے بیٹے کے پیٹ میں ایک دم سے شدید درد ہوا تھا۔ زمینداروں کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ اس پہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے۔ انہوں نے جلدی سے شہر سے ڈاکٹر لانے کے لیے گاڑیاں روانہ کیں۔ ان کا بیٹا اتنا زیادہ تڑپ رہا تھا کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اس کو بالکل بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ شہر سے ڈاکٹر آ جانے میں تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ ڈاکٹر نے آ کر انجیکشن لگایا لیکن پھر بھی آرام نہ آیا۔ بچہ مسلسل درد سے تڑپ رہا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ تھک ہار کر زمیندارنی میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہا، تو جیتا میں ہاری، اپنے 5,000 روپے لے اور میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ میں نے اس کے جاتے ہی دوبارہ عمل شروع کیا اور اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ 5,000 روپے لے کر مجھے اتنی خوشی نہیں تھی جتنی کہ خوشی مجھے اپنی عمل کی کامیابی کی ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی فرصت سے گاڑی پکڑی اور پنڈت کے آستانے پہ آ گیا۔ میں سب سے پہلے ان کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ لال کرتی والے پنڈت کے آستانے پر آ کر میں نے دیکھا ہجوم عام روٹین سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے آستانے پر موجود تھے۔ میں رش کو چیرتا ہوا آگے گیا تو جو منظر میں نے دیکھا اس کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا اتنی طاقتوں والے پنڈت کا ایسا حال بھی ہو سکتا ہے۔ پنڈت کے آستانے کے پاس خوفناک شکلوں والے لوگ بھی موجود تھے اور سب کے سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ پنڈت کی لاش پڑی ہوئی تھی، کپڑوں سے بے نیاز۔ پنڈت زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی ابلی ہوئی تھیں جیسے اس کی روح کو کسی نے بہت بے دردی سے چیر کے جسم سے نکال لیا ہو۔ پنڈت کی آنکھیں آسمان سے لگی ہوئی تھیں جیسے بہت زیادہ تکلیف میں اس کی جان نکلی ہو۔ لوگوں کے منہ سے پتہ چلا کہ صبح سے ہی اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے دعائیں کیں جس سے ان کی روح قبض ہوئی۔ وہ ان کا یہ حال دیکھ ہو گیا۔ میں ان کے باتیں سننے کی دیر تھی، ایسا لگا جیسے میری دنیا ہی بدل گئی ہو۔ میں گاڑی پکڑ کر سیدھا گھر آیا اور گھر آتے ہی اماں کے گلے لگ کے اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میری ماں حیران و پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس دن ایسا لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں کتنا بے حس اور کم ظرف ہو گیا تھا۔ میں بھول گیا تھا اللہ سے بہتر کوئی بھی بدلہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سے انصاف مانگنے کی بجائے میں نے ایک شیطان کا سہارا لیا۔ مجھے تو اپنے اوپر گھن آ رہی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر انصاف کرنے والا اور بہتر نیکیوں کا صلہ دینے والا اور ظلم کا بدلہ لینے والا ہے۔ میں نے ایک شیطان کا سہارا لیا اور اپنا دین بدل لیا۔ میں اتنا زیادہ رو رہا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا جیسے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں ساری رات روتا رہا اور اپنے اوپر شرمندہ ہوتا رہا۔ پھر جیسے ہی صبح کی اذانیں ہوئیں میں نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا اور دین اسلام میں داخل ہوں گا۔ جیسے ہی مسجد میں گیا مولوی صاحب کو دیکھ کر وہاں پہ ہی میری ٹانگیں جم گئیں۔ مولوی صاحب کا نورانی چہرہ اور پر نور آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں جیسے کہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے نماز ادا کی اور وہیں پہ بیٹھ گیا تو نماز کے بعد مولوی صاحب خود میرے پاس آئے اور کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ قابل معافی نہیں، لیکن اللہ سے معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی تم زیادہ آگے نہیں گئے ہو لیکن تم نے پھر بھی اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تم ظہر کے ٹائم آنا تو پاک صاف ہو کر نئے کپڑے پہن کے آنا۔ میں تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھاؤں گا اور پھر تم کو دوبارہ دین اسلام میں داخل کروں گا۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کے میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملا اور پھر میں ظہر کے ٹائم وضو کر کے گھر سے ہی گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا جس سے پڑھ کر مجھے بہت زیادہ سکون ملا
اور پھر باقاعدگی سے مسجد جانا شروع ہو گیا اور اپنا عمل کروانا شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب مجھ پہ عمل کرتے رہے اور میرے دل میں سکون داخل ہوتا گیا۔ میں اللہ سے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور میں اللہ سے کہتا رہا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں نے اب تیرے اوپر ہی یقین رکھنا ہے۔ اور پھر آج کا دن ہے اور وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میں پڑھ لکھ کے اتنے قابل عہدیدار بن گیا۔ اپنی قابلیت کی بنا پر میں نے زمینداروں سے انتقام لیا اور اب ان میں سے کچھ تو جیل میں سڑ رہے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے راہ راست پہ لانا چاہتے تھے، جو اس پنڈت کی دردناک موت مجھے دکھائی اور مجھے اپنی موت یاد آ گئی۔ اگر اللہ پاک مجھے نہ یہ سب دکھاتے تو آج میں بہت زیادہ بہک چکا ہوتا۔ سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، کوئی بھی بدلہ ہو یا کسی نے بھی آپ کو ظلم کیا ہو تو اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا اور آپ کو ایسا صلہ دے گا کہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری کہانی کو لائک کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے تاکہ اگلی بار اس سے بہتر کہانی کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ اللہ حافظ۔